التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنے مبارک ہاتھوں سے طلباء کو انعامات دے کر ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ میرے ساتھ میں لگا وہ قاری مرتب کافی ہوتا ہے۔ درجہ تخصص کے محمد نعیم بن نجیب اللہ، انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے 970 میں 884 نمبر لے کر، وہ آ کر اپنا انعام وصول کریں۔ محمد ظہور بن نجیب اللہ جو انہی کے بھائی ہیں اور انہوں نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے 805 نمبر لے کر۔ شعیب احمد بن جازیب خان، انہوں نے تخصص میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے 800 نمبر لے کر۔ دور حدیث کے طالب علم نیاز بادشاہ 1410 نمبر حاصل کیے ہیں 1560 میں اور پہلی پوزیشن ہے۔ ذاکر اللہ بن بخت بلند 1394 نمبر لے کر ان کی دوسری پوزیشن ہے، اور محمد بلال بن سید جنان، ان کی تیسری پوزیشن ہے دور حدیث میں 1389 نمبر لے کر۔ درجہ سابعہ الف جمشید اللہ بن سید امیر خان 1404 نمبر ہیں، اس کے پہلی پوزیشن ہے۔ عزیر اقبال بن ارشد اقبال دوسری پوزیشن ہے، اور سید عبید اللہ بن سید مصباح اللہ کی درجہ سابعہ میں تیسری پوزیشن ہے 1370 نمبر لے کر۔ جامعہ عثمانیہ پشاور کے تمام طلباء و طالبات کا ایک مشترکہ نتیجہ بھی تیار کیا جاتا ہے، یعنی درجہ اولیٰ سے لے کر تخصص تک تمام طلباء و طالبات میں سے جو اول، دوم اور سوم آئیں ان کو اس موقع پر شیلڈ سے نوازا جاتا ہے۔ عدنان آفریدی بن سید رحمان درجہ ثانیہ جیم، ان کی پورے مدرسے کی سطح پر پہلی پوزیشن ہے، ان کو جائزۃ الشیخ المدنی رحمہ اللہ، جو حضرت شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار میں انعام ہے۔ جامعہ کی سطح پر پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو جو انعام دیا جاتا ہے وہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار میں ہے۔ دوسری پوزیشن والے ہیں محمد اسماعیل بن حمید اللہ اولا الف، محمد اسماعیل بن حمید اللہ اولا الف، جبکہ تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے دو طلباء ہیں کلیم اللہ بن اسد اللہ سادسہ با اور جلال احمد بن سپین گل خامسہ با۔ ان دونوں نے 1560 میں سے پورے 1500 نمبر حاصل کیے ہیں اور دونوں کی تیسری پوزیشن ہے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت 1441 2020 میں ابھی چند ماہ پہلے جو امتحان ہوا اس میں الحمدللہ جامعہ کے کئی سارے طلباء اور اسی طرح طالبات نے بھی ملکی سطح پر اور صوبائی سطح پر پوزیشنیں حاصل کی۔ ان خوش قسمت طلباء کو اس موقع پر شیلڈ سے نوازا جاتا ہے۔ جو ملکی سطح کے پوزیشن یافتہ طلباء ہوں ان کو جائزۃ الشیخ النانوتوی رحمہ اللہ، اور جو صوبائی سطح کے پوزیشن والے ہوں ان کو جائزۃ الشیخ شیخ الہند رحمہ اللہ کے نام سے انعام سے نوازا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے نقد انعامات بھی ہوتے ہیں، جس کی تفصیل یہ ہے کہ ملکی سطح پر پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم کو 30,000 روپیہ نقد بمعاشیل، دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم کو 25,000 روپیہ نقد،
اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم کو 20,000 روپیہ نقد انعام سے نوازا جاتا ہے، جبکہ صوبائی سطح پر پوزیشن حاصل کرنے والوں میں سے اول کو 10,000 روپیہ نقد، دوم کو 8,000 روپیہ نقد اور سوم کو 6,000 روپیہ نقد انعام سے نوازا جاتا ہے۔ جامعہ کے طالب علم محمد ظہور بن نجیب اللہ نے تجوید للعلماء کے امتحان میں ملک بھر کی سطح پر دوسری پوزیشن حاصل کی، ان کو انعام سے نوازا جاتا ہے۔ محمد ظہور بن نجیب اللہ، انہوں نے 600 میں سے 578 نمبر حاصل کیے۔ عالیہ دوم یعنی درجہ سادسہ کے طالب علم محمد ابرار بن خیبر گل نے تیسری پوزیشن حاصل کی 582 نمبر لے کر صوبائی سطح پر۔ درجہ سادسہ کے طالب علم محمد ابرار بن خیبر گل۔ ہمایون خان بن خنی خان درجہ خامسہ میں 588 نمبر، 600 میں 588 نمبر حاصل کر کے اول پوزیشن حاصل کی ہے ہمایون خان بن غنی خان۔ جلال احمد بن سپین گل نے دوسری پوزیشن حاصل کی صوبائی سطح پر 587 نمبر لے کر درجہ خامسہ میں، اور عبد الخالق بن منت گل نے دوسری پوزیشن حاصل کی درجہ ثانیہ میں 591 نمبر لیے 600 میں، اور صوبائی سطح پر ان کی دوسری پوزیشن ہے، ان کو انعام سے نوازا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ابھی آپ کے سامنے تقاریر کا مقابلہ ہوا اور اس کے نتیجے کا اعلان ہوا، اس کے جو پوزیشن لینے والے طلباء ہیں ان کو بھی نقد انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ عربی کے جواد الرحمن بن حضرت مولانا مفتی غلام الرحمن صاحب، انہوں نے عربی میں پہلی پوزیشن حاصل کی، وہ اپنا انعام وصول کریں۔ انگریزی میں احمد شفیق خامسہ الف کے طالب علم ہیں، انگریزی میں انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی، اپنا انعام وصول کریں۔ عمر صدیق اولا جیم کے طالب علم ہیں، اس نے اردو میں پہلی پوزیشن حاصل کی، اور پشتو میں سید علی جو سابعہ کے طالب علم ہیں موقوف علیہ کے، اور پشتو میں اس نے پوزیشن حاصل کی، وہ بھی اپنا انعام وصول کرے۔ اس کے علاوہ اس موقع پر تحریری مقابلہ بھی ہوتا ہے، جس کا عنوان اس مرتبہ تھا اسلام اخلاقیات کا اسلامی اور مغربی تصور، یعنی اسلام اخلاقیات کو کس نظر سے دیکھتا ہے، اور مغرب جس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، ان کے اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں، ان کے اخلاق کی کیا حیثیت ہے۔ اسلامی اخلاقیات کا تصور اور مغرب کے اخلاقیات کا تصور، اس موضوع پر طلباء نے مضامین لکھے، بہترین مضامین طلباء نے لکھے۔ ان میں سے جمشید اللہ دور حدیث کا طالب علم ہے، اس نے اول پوزیشن حاصل کی۔ جس طرح تقاریر کا نتیجہ مرتب کرنے والے حضرات منصفین 3 ہیں، اسی طرح 3 جید علماء کرام سے یہ مضامین چیک کروائے گئے اور انہوں نے نتیجہ مرتب کیا۔ عبد الباسط سادسہ با کے طالب علم ہیں، وہ دوم آئے ہیں تحریری مقابلہ میں، اور عاقف خان موقوف علیہ کے طالب علم ہیں، وہ سوم ہیں تحریری مقابلہ میں، اپنا انعام وصول کرے۔ جامعہ کے اس یوم سرپرستان کے موقع پر پورے مدرسہ کے ایک طالب علم کو الطالب المثالی کے عنوان سے، یعنی مثالی طالب علم قرار دے کر اس کو انعام سے نوازا جاتا ہے۔ الطالب المثالی کا انتخاب دور حدیث کے ان طلباء میں سے ہوتا ہے جنہوں نے جامعہ میں 5 سال مسلسل گزارے ہوں اور ان کے اخلاقیات
تعلیمی کارکردگی، وضاقتہ، حاضری، آداب کی رعایت اور جامعہ کی خدمت کا جذبہ سب سے امتیازی رہا ہو۔ اساتذہ کرام کے مرتب کردہ نتیجے کی روشنی میں اس سال یعنی جامعہ کے تعلیمی سال نمبر 29 میں محمد ہارون بن احمد الرحمن عارف جو دور حدیث کا طالب علم ہے، وہ اس سال سب طلباء کرام میں الطالب المثالی قرار پائے ہیں۔ وہ اپنا شیلڈ وصول کرے جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی یادگار میں جائزۃ التھانوی کے نام سے ہے۔ آپ حضرات میں سے اکثر کے علم میں ہوگا اور شاید چند نئے مہمانوں کے علم میں نہ بھی ہو کہ جامعہ میں ایک میوزیم متحف عثمانیہ کے نام سے قائم ہے، جس میں بڑے بڑے اکابر علماء کرام کے تبرکات، آثار قدیمہ، بالخصوص ہمارے KPK کی ثقافت اور اس کے علاوہ دلچسپی کے کئی چیزیں موجود ہیں۔ اس متحف کی طرف سے جامعہ کے استاد حضرت مولانا احسان الرحمن عثمانی صاحب کو ان کی خدمات کی بنا پر ایک اعتراف خدمات کی شیلڈ تیار کی گئی ہے۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تمغہ امتیاز وصول کریں۔ متحف عثمانیہ کی طرف سے حضرت مولانا احسان الرحمن صاحب۔ جو حضرات منصفین اس موقع پر تشریف لائے اور انہوں نے یہاں خدمات سر انجام دی، طلبہ کی تقاریر کو غور سے سنا، ان کے لیے بھی انعامات اور ایک جائزہ تیار کیا گیا ہے۔ میں اس موقع پر یہ عرض کروں کہ کئی سال پہلے جب ہم اجلاس میں اس بات پر غور کرتے تھے کہ کن لوگوں کو، کن حضرات کو اس موقع پر منصف بنایا جائے، تو بڑی مشکل ہوتی تھی کہ ایسے حضرات جو چاروں زبانوں کو اچھی طرح سمجھتے ہوں ان کو منصف بنایا جائے، ایسے کون حضرات ہوں گے؟ انتخاب میں ہمارے لیے مشکل ہوتا تھا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور ہمارے ان اکابر حضرات کی خدمات اور جامعہ عثمانیہ کی خدمات کی وجہ سے الحمدللہ ابھی ہمیں اس سلسلے میں بہت سہولت ہو گئی ہے، اور وہ اس طرح کہ ہمارے اپنے جامعہ کے ابناء، جامعہ کے فضلاء، ان میں بہت سارے الحمدللہ ابھی ایسے فضلاء موجود ہیں جو چاروں زبانوں پر عبور بھی رکھتے ہیں اور بڑے تعلیمی، عصری تعلیمی اداروں میں خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں اور ان کی مہارت ہے۔ اس وجہ سے ابھی ہمارے لیے اس انتخاب میں آسانی ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ ان حضرات کے لیے بھی باعث فخر ہے کہ اپنے جامعہ میں ان کو بطور منصف بلایا جائے، اور جامعہ کے لیے بھی باعث فخر ہے کہ الحمدللہ ایسے فضلاء ہیں جن پر جامعہ خود اعتماد کر کے ان کو اس منصب پر بٹھائے اور منصف بنائے۔ حضرت مولانا شمس الحق ایڈوکیٹ صاحب جو پشاور ہائی کورٹ کے جج ہیں اور یہاں پر چیف جج کے طور پر انہوں نے خدمات سر انجام دی اور نتائج کا اعلان کیا، ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنا جائزہ وصول کریں۔ حضرت مولانا مفتی اسد اللہ صاحب جو جامعہ عثمانیہ پشاور کے فاضل بھی ہیں، متخصص بھی ہیں اور ابھی اسلامی یونیورسٹی کے لیکچرار بھی ہیں، وہاں استاد بھی ہیں اور وہاں سے PhD بھی کر رہے ہیں، وہ اپنا جائزہ وصول کریں۔ حضرت مولانا مفتی یاسر احمد صاحب یہ بھی جامعہ عثمانیہ پشاور کے فاضل بھی ہیں، متخصص بھی ہیں، اور چند سال پہلے تک یہ حضرات بھی ان طلبہ کی طرح یہاں اسٹیج سے تقاریر کیا کرتے تھے اور یہیں سے انہوں نے تربیت حاصل کی اور ابھی اسلامی یونیورسٹی میں بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ جامعہ عثمانیہ پشاور کا
پورا نظام تعلیمات، نظام مالیات، نظام دارالافتاء الحمدللہ اس کو باقاعدہ کمپیوٹرائزڈ کرا دیا گیا ہے۔ اور ابھی آپ دنیا کے جس کونے میں بھی ہو، آپ کو دین سے متعلق جس مسئلے میں بھی رہنمائی کی ضرورت ہو، آپ صرف ایک کلک کے ذریعے سے جامعہ عثمانیہ پشاور کے دارالافتاء تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ جامعہ کے ویب سائٹ سے آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں اور اسی کے ذریعے آپ کو جواب بھی موصول ہوتا ہے۔ اسی طرح جامعہ کے پورے نظام تعلیمات کو بہت احسن طریقے سے مثالی طور پر کمپیوٹرائزڈ کرا دیا گیا ہے۔ تمام آپ حضرات سرپرستان، آپ کو آپ کے بچوں کا نتیجہ، ہر ماہ کا نتیجہ وہ میسج کے ذریعے وصول ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کو ایک لاگ ان نمبر دیا گیا ہے جس کے ذریعے آپ اپنے بچوں کی پوری تفصیلات کو کمپیوٹر پر دیکھ سکتے ہیں، ان کی حاضری کو دیکھ سکتے ہیں، ان کی تعلیمی کردار کو دیکھ سکتے ہیں کمپیوٹر کے اوپر۔ یہ ساری خدمات جن حضرات نے سر انجام دی، ایک ان کا پورا ٹیم ہے اور انہوں نے بالکل بلا معاوضہ اور بے لوث خدمت کی جامعہ کی، اور جامعہ سے انتہائی محبت رکھتے ہیں اور اپنے فن میں بھی بہت ماہر ہیں۔ ان حضرات کے ان خدمات کے اعتراف کے طور پر ان حضرات کے لیے اس موقع پر شیلڈز تیار کیے گئے ہیں جو ان حضرات اکابر کے ہاتھ پر ان کو دیے جاتے ہیں۔ میں ان حضرات کے اسماء گرامی لیتا ہوں، وہ حضرات تشریف لائیں اور ان کے اعتراف خدمات کے طور پر جو شیلڈ ہیں وہ وصول کریں۔ جناب ڈاکٹر اظہر رؤوف صاحب جو ماشاءاللہ کمپیوٹر سائنس کے اندر امریکہ سے پی ایچ ڈی ہیں اور ابھی پشاور یونیورسٹی میں اپنے شعبہ کمپیوٹر سائنس کے بہت کامیاب اور استاد ہیں، پروفیسر ہیں، جناب اظہر رؤوف صاحب۔ جناب ڈاکٹر دانش ودود صاحب جو ایڈورڈز کالج پشاور میں آئی ٹی کے مینیجر ہیں اور اپنے شعبے میں مہارت رکھتے ہیں۔ جناب عدنان خان صاحب جو آئی ایم سائنسز میں اپنے شعبے کمپیوٹر سائنس کے لیکچرار ہیں، عدنان خان صاحب۔ جناب محمد بلال صاحب یہ بھی ایڈورڈز کالج سے وابستہ ہیں اور اپنے شعبے میں مہارت یافتہ ہیں۔ جناب اعجاز الحق صاحب اور جناب مولانا محمد الیاس صاحب جو جامعہ عثمانیہ کے استاد ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جامعہ کے نظام کو کمپیوٹرائز بنانے کے لیے خدمات پیش کر رہے ہیں، حضرت مولانا الیاس صاحب۔ اس کے ساتھ